علیکم آئی سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں جناب۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ اتنی دھوم دھام سے کرتے ہیں، اتنا دکھاوا کرتے ہیں، اتنا تماشا بناتے ہیں اس چیز کا، اور پھر ہم میڈیا پر پورے طریقے سے اس کو کوریج دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ اپنے تمام جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر پوسٹ کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے لیے بھی ہم کتنے سارے تماشے کرتے ہیں، پری ویڈنگ، قوالی نائٹ، ڈھول کی نائٹ، ڈانڈیا نائٹ، پھر اس کے بعد بھی پتہ نہیں کون کون سی نائٹس، بس ایک وہی نائٹ نہیں دکھاتے، باقی ساری کی ساری نائٹس دکھا کے خوب ڈول دھمکے کے ساتھ، خوب دھماکے کر کے، خوب پیسہ برباد کر کے ہم لوگ شادی کر کے یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اور پھر برائڈ کا جو ڈانس ہوتا ہے شادی پہ، اور پھر اس کی جو گروم کی انٹری ہوتی ہے کہ بھئی ہم لوگ تو بس اب زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھنے والے ہیں، اور اب جو ہماری شادی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی اور ہم ہمیشہ بہت ہی خوش رہیں گے۔ اتنا سب کرنے کے بعد جب ہم ہی میں سے کسی ایک بندے کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو جناب اتنی خاموشی سے، اتنی رازداری کے ساتھ اس چیز کو چھپا لیا جاتا ہے کہ اس کو میڈیا پر لایا ہی نہیں جاتا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ ایسی چیزیں بھی میڈیا پر لائیں نا، اس کو بتائیں کہ بھئی اس شادی کے اندر کیا مسائل تھے، کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کے باعث ہم نے طلاق لی، کیونکہ ہم یہ تو دکھاتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہم نے لو میرج کی ہے، کہ وہ ہمیں پسند آ گیا، اس کی یہ خوبیاں، یہ اوصاف، تو پھر ہم ان کی خامیوں پر بات کیوں نہیں کرتے کہ ہماری طلاق کی وجہ کیا بنی۔ بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اگر بات کریں ہنا دلپریز کی تو جناب انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی طلاق کے بعد ان کا اپنا ہی بیٹا جو ہے انہیں مان ہی مانتا ہے۔ بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے ہنا دلپریز کی۔ اور اگر بات کریں اسی طرح سے حمیرہ ارشد کی تو ان کو بھی جناب طلاق ہو چکی ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ حمیرہ ارشد کی طلاق کی کیا وجہ بنی۔ اور پھر اس کے بعد جناب میں آپ کو بتاؤں گی، جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی طلاق کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب وہ کہتی ہیں کہ لوگ مجھ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ میں سٹل اپنے شوہر سے اب بھی ملتی ہوں، تو میں کیوں ملتی ہوں؟ اچھا، ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری خواتین طلاق لینے کے بعد پہلے ہی شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں۔ فضا علی کی بات کر لیں، اور بھی ایسی کئی میں نے دیکھی ہیں جو کہ ڈیورس کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ کو مل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایکس ہسبینڈ تو وہ پھر رہا ہی نہیں۔ تو یہ کس قسم کا ایک ہمارے بیچ میں ٹرینڈ چل چکا ہے کہ پھر طلاق بھی لے رہی ہیں، پھر ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کیا سارا ماجرا ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں بنا وقت کو ضائع کیے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی بلبلے سے شہرت پانے والی اگر آپ بات کریں ہنا کی تو بہت ہی اچھی آرٹسٹ ہیں۔ انگلش ناولز کو جناب ٹرانسلیٹ کرتے کرتے اردو میں کب سٹار بن بیٹھی پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور کب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلبلے میں جو اپنا کردار نبھایا ہے مومو کا، وہ کردار جناب ہر کسی کا پسندیدہ کردار ہے، اور مومو کو اس سے بہت شہرت ملی، تاہم چینل نے بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ اس کردار کو وہ دوبارہ زندگی میں کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ نہیں پرفارم کر سکتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے دوبارہ بلبلے کے علاوہ اس کردار کو کہیں پہ بھی دوبارہ نہیں کیا۔ چلیں یہ تو ایک الگ بات تھی۔ ان کی شادی کی تلخیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شادی میں بیچاری کہتی ہیں کہ بہت مشکلات فیس کرنا پڑیں، شوہر کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے معاملات رہے، اور بات جو ہے وہ آخر جا کر طلاق پر پہنچی۔ طلاق ہو گئی، ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کی پرورش کرنے کے لیے شوہر سے پیسے مانگتی رہیں، 1 روپے کا خرچہ اس شوہر نے، اس انسان نے نہیں اٹھایا۔ اچھا، بچے تو ویسے دونوں کے ہوتے ہیں، باپ کے بھی اور ماں کے بھی، لیکن زیادہ تر والدین کی جب علیحدگی ہوتی ہے تو پیرنٹ یعنی کہ جو باپ ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اکیلی ہی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ماں ہے ہنا۔ اچھا جی، بیٹے کی اکیلے پرورش کی، اور پھر وہی بیٹا بعد میں آپ کو اپنی ماں نہ سمجھے، آپ غلط نہ سمجھیے، ماں نہ سمجھے، یعنی کہ باپ سمجھے آپ کو، کیونکہ باپ بن کے پرورش کی بیٹے کی، اور یہ بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے اکیلے ایک عورت کا اپنی اولاد کو بڑا کرنا، اور ایسی تمام عورتوں کو، ایسی تمام ماؤں کو جو ہے سلام ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر اکیلے پرورش کرنا۔ چلیے تو اب بات کر لیتے ہیں حمیرہ ارشد کے بارے میں۔ ان کو بھی کچھ عرصہ پہلے ڈیورس ہو چکا ہے، ان کا بھی ایک بیٹا ہے، اور بیٹے کے کافی کلوز ہیں، اور ان کا بھی جناب حال ہی میں ایک انٹرویو دیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو ہم 9 بہن بھائی ہیں،
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ماں جو ہے وہ صرف اور صرف میرے حصے میں آئی ہے، اور ماں کے تمام تر جو فرائض ہیں وہ صرف مجھے ہی پورے کرنے پڑتے ہیں، اور میری والدہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے مجھ سے مشورہ کرتی ہیں، اور میری والدہ میرے کافی کلوز ہیں۔ ڈیورس ہو چکی ہے۔ ڈیورس ہونے کی جناب کچھ وجوہات ہیں۔ میں پرسنلی بھی حمیرہ ارشد کو جانتی ہوں، ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، 2-3 دفعہ ان کے گھر جانا آنا ہوا۔ ایک شو کے دوران ہم لوگ ملے بھی، اور پھر اس میں ان کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے گھر بھی ہم لوگ جاتے رہے۔ تھوڑی سی کہہ لیجئے کہ شکی ٹائپ کی تھی، اور بہت ہی زیادہ اگریسو ٹائپ کی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ تھوڑے سے فلرٹی ٹائپ کے تھے، یعنی کہ جس بھی لڑکی کو دیکھتے تھے اس کے پیچھے دل ہار بیٹھتے تھے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایک بیوی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بیوی ہونے کے ناطے ان کو منع کرتی رہی، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے کیونکہ ان کو عادت تھی۔ تو یہ تھی ان کی طلاق کی جناب مین وجہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شادی کے بعد طلاق بھی لے چکی ہیں، پھر بھی آپ ان سے ملاقات کرتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جناب طلاق مجھے ہوئی ہے، اگر بات کریں میرے بیٹے کو تو اس کو طلاق تو نہیں ہوئی، تو ہم دونوں کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں ملاقات کرنی پڑتی ہے، ہم دونوں ملواتے ہیں، اور اپنے بچے کے سامنے کچھ بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ڈیورس ہو چکی ہے یا ہماری کیا پرابلمز ہیں۔ نہ تو میرے شوہر ایکس شوہر جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے پہ، اور نہ ہی میں کرتی ہوں۔ تو یہ تو تھی جناب ہنا کی اور حمیرہ ارشد کی کہانی، اور یہ جو بیچاری شوبز میں کام کر رہی ہیں اس کے پیچھے ان کی فیملیز ہیں جن کی یہ کفالت کر رہی ہیں، یہ خواتین اکیلے اور اسی طرح سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ کسی کو بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی کیوں کیا کر رہا ہے یہ تو وہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے۔